میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے اس دور کے اندر بنیادی طور پہ لوگوں تک اپنی بات کمیونیکیٹ کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی کے ساتھیوں، یہاں تو لوگ جھوٹ بیچ رہے ہیں، یہاں تو لوگ شراب بیچ رہے ہیں، خواب بھی نہیں۔ ہمارے پاس تو حقائق ہیں، ہمارے پاس تو ماضی ہے، ماضی قریب ہے، ہماری حکومتیں ہیں، ہمارے اپوزیشن کے ادوار ہیں، ہمارے اسلاف کا ورثہ ہے، اور آج پاکستان جس بحران کا شکار ہے اس کے اندر بھی اپنے اس نوجوان چیئرمین کی قیادت موجود ہے، اس کا واضح طور پہ ہماری واضح لائنز موجود ہیں۔ لیکن یہ بات درست ہے کہ ہمارے مخالفین اپنے جھوٹ بھی بیچ رہے ہیں اور ہم اپنا سچ لوگوں تک نہیں پہنچا رہے۔ یہ کمی تھی جس کو پورا کرنے کے لیے شرجیل صاحب نے اس ذمہ داری کو اٹھایا اور آپ سب نے رسپونڈ کیا ہے، لیکن اس کو یہاں تک چھوڑ نہیں دینا، اس کو ایک تقریب سمجھ کے ختم نہیں کر دینا۔ ابھی بھی دیکھیں نا، میرے وہ بھائی بیٹھے آپس میں گپے لگا رہے ہیں۔ آپ یہاں اس فنکشن میں آئے ہیں، یہاں آپ سے کچھ باتیں کرنی ہیں تاکہ ہم یہ میسیجز لوگوں تک پہنچا سکیں۔ آپس میں گپے تو لگاتے ہی رہتے ہیں ہم۔ سو میری گزارش یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کو کسی سے سند کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک واحد جماعت پاکستان پیپلز پارٹی ہے نوجوانوں، جس کو آج پیپلز پارٹی کا بدترین مخالف وہ بھی کہتا ہے کہ شہید بھٹو سے بڑا محسن پاکستان کوئی نہیں تھا، جو کہتا ہے آج بھٹو شہید کی شہادتیں ہم دیں، ہم ان کی تعریفیں کریں تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جب وہ جو بھٹو شہید کے قتل پہ مٹھائیاں بانٹتے تھے، جب وہ شہید بھٹو کی تعریفیں کرتے ہیں، جب وہ کہتے ہیں کہ تاریخ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ نہیں پاکستان کے ساتھ ظلم ہوا ہے، تو ہم تاریخ کے سامنے سرخرو ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے قیادت کی صفائیاں دینے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ ہماری صفائی دے رہی ہے، ہمارے مخالف ہماری صفائی دے رہے ہیں۔ بتاؤ آج مجھے کون سی جماعت ہے جو آج بھٹو شہید پہ اعتراض کرتی ہے؟ کون سی جماعت ہے جو بی بی شہید کی تعریفیں نہیں کرتی، جو کہتے ہیں کہ آج اس بحرانی دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی بھی قیادت چاہیے تھی؟ کون سا وہ بندہ ہے جو آج ہمارے نوجوان چیئرمین کا ان کی قابلیت کی تعریفیں نہیں کرتا؟ کون سی وہ جماعت ہے، کون سا وہ میڈیا ہے جو آج اس دور میں حکمت کی مثالیں دیتا ہوا آصف علی زرداری کی تعریفیں نہیں کرتا؟ ہمارے پاس کیا نہیں ہے کوئی ہمسا؟ اگر کسی اور کے پاس ہے تو لے کے آیا تھا، ایک ڈگڈگیاں بجاتا، روز یو ٹرن لیتا، روز پاکستان کے لوگوں کو شراب دکھاتا۔ یاد رکھو، سیاسی جماعتیں خواب دکھاتی ہیں، مستقبل کے خواب دکھاتی ہیں، اس کے لیے جدوجہد کرتی ہیں، اس کے لیے کوششیں کرتی ہیں، اس کے لیے منشور بناتی ہیں، اور پھر لوگوں کو اکٹھا کر کے ملک کے مسائل کا حل نکالتی ہیں۔ یہ خواب دکھانا ہوتا ہے، خوابوں کی تعبیریں ملا کرتی ہیں میرے ساتھیوں، لیکن جو شراب دکھاتے ہیں ان کو نہ اپنی منزل کا پتہ ہوتا ہے، نہ وہ قوموں کو منزل کے نشان دے سکتے ہیں۔ لہذا آج 5 سال کے بعد عمران خان پھر کہاں کھڑا ہے؟ پھر ایک مثال ہے، لوگ پوچھتے ہیں بھائی اگلی تو تعریفیں بعد میں کرنا نا، میں کیا کروں گا؟ نئے منشور بعد میں دینا۔ یہ بتاؤ خیبر پختونخوا میں تم 9 سال حکومت میں رہے ہو، کیا کارکردگی ہے؟ کتنے ہسپتال نہیں بنائے ہیں، کتنی سڑکیں نہیں بنائی ہیں، کتنی درسگاہیں نہیں بنائی ہیں؟ بتاؤ تو صحیح نا قوم کو۔ 9 سال تک وہاں تم حکومت میں رہے ہو، پاکستان میں 4 سال حکمران رہے، کوئی ایک پروجیکٹ، کوئی ایک منصوبہ، کوئی ایک واحد ایک منصوبہ اگر عمران خان کے اپنے کردار میں اور کریڈٹ میں ہے تو بتا دو، سوائے اس کے کہ اپنے مخالفوں کو گالیاں دو، سوائے اس کے
کہ آپ اپنے مخالفوں کی کردار کشی کرو، سوائے اس کے کہ آپ ان کو جیلوں میں ڈال کے اذیتیں دے کے خوشیاں محسوس کرو۔ عمران خان قوموں کی تقدیریں یوں نہیں بدلا کرتی، تاریخ میں قومیں یوں نہیں یاد کیا کرتی، بلکہ لوگوں کے کاموں کو، کرداروں کو، ان کی عظمتوں کو تب یاد کیا جاتا ہے جب ان کے ساتھ خدمات کے سلسلے ہوتے ہیں۔ آج پاکستان پیپلز پارٹی کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ، نوجوانوں، بچوں بچیوں، یاد رکھو، بھٹو شہید سے لے کے آج تک پاکستان کی خارجہ پالیسی ہے تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے انمٹ نشان اور بے شمار خدمات ہیں۔ آج تک کوئی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کی خارجہ پالیسی کے طے کیے ہوئے اصولوں سے باہر نہیں نکل سکی۔ آج تک پاکستان کی اس وفاق کو مضبوط کرنے کے لیے یہ بڑے چیمپئن آئے نا، سب سے پہلے پاکستان والے بھی آئے، یہ مدینہ کی ریاست کے ڈھول رچانے والے بھی آئے، یہ وہی ہے۔ اس سے پہلے بھی ایک اسلامی نظام کے ڈھک بجاتا آیا تھا۔ قوم اسلامی نظام کے نام پہ جذباتی ہے، مذہب کے نام پہ جذباتی ہے، وابستگی ہے، اس کے لیے ہماری نسلیں قربان ہو جاتی ہیں۔ لیکن یہ مدینہ کی ریاست کے نعرے ضیاء الحق نے بھی لگائے تھے، نظام مصطفیٰ کی باتیں اس نے بھی کی تھیں، اسے بھی اقتدار ملا، نہ مدینہ یاد رہا، نہ مدینہ کی ریاست یاد رہی، نہ اسلام، نہ اسلامی نظام یاد رہا۔ آج عمران خان بتاؤ قوم کو، تم نے 4 سال میں کوئی ایک قدم اٹھایا ہو مدینے والے کی ریاست کے نام پہ، کوئی ایک تمہارا کام ہو، کوئی ایک قانون سازی کی ہو؟ ارے مدینے والا تو ساری دنیا کو سچ بولنا سکھاتا رہا، وہ کہتا تھا سولی پہ چڑھو، سچ بولتے رہو۔ ارے تم کیسے لیڈر ہو، نام مدینہ کی ریاست کا لیتے ہو اور ہر بات پہ یو ٹرن لیتے ہو؟ کیسے لیڈر ہو؟ اسی لیے اب تمہیں گھبراہٹ ہے، تمہیں پتا ہے کریڈٹ ہے کچھ نہیں، کردار ہے کچھ نہیں، میرے پاس لوگوں کو بتانے کے لیے ہے کچھ نہیں، تو پھر کرنا کیا ہے؟ آج تم نے پاکستان کو جن بحرانوں کا شکار کیا ہے، اب تم اس سے بڑے بحران پیدا کرنا چاہتے ہو۔ یاد رکھو، یہ سرمایہ داری نظام جو ہے، یہ معاشی نظام کی بھی ایک صفت ہے، معاشی نظام کی بھی ایک صفت ہے۔ یہ معاشی نظام بڑے بحران پیدا کرتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، اور اس کا سلوشن نہیں دے سکتا۔ جب وہ بحران اپنی انتہا کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ ایک اس سے بڑا بحران شروع کر دیتا ہے، تاکہ وہ بڑے بحران میں چھوٹے بحران چھپ جائیں، لوگ ایک نئی طرف دیکھنا شروع کر دیں۔ یہی عمران خان کا کمال ہے، یہی اس کا کام ہے۔ وہ ایک نعرہ لگاتا ہے، 2 4 10 دن اس نعرے کو چلاتا ہے، جب اس کی حقیقت عیاں ہونے لگتی ہے تو اس وقت اس نعرے کے بعد ایک نئی بات شروع کر دیتا ہے، ایک اور ڈگڈگی بجانی شروع کر دیتا ہے، اور اس کے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ اس کو لے کے چل پڑتے ہیں۔ اور ہمارے میڈیا والے دوستوں سے بھی گلائی ہے چھوٹا سا، لیکن آپ بھی، وہ غلط بات کہتا ہے تو بھی اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں، وہ سچ کہتا ہے تو بھی اس کو پروجیکٹ کرتے ہیں۔ لیکن میرے ساتھیوں، سوال یہ ہے کہ آج ہمیں اس سے بار بار پوچھنا ہے، اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی پوچھنا ہے۔ آپ نے پاکستان کو آج جن بحرانوں کا شکار کیا، جب ہماری حکومت آئی، اس حکومت کے آنے پہ لوگ کہتے ہیں جی آپ نے حکومت کیوں لے لی؟ پیپلز پارٹی کے ساتھی بھی ہم سے سوال کرتے ہیں کہ یہ حکومت آپ نے کیوں سنبھالی تھی؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ بڑے چیلنجز ہیں؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ بڑے معاشی حالات خراب ہیں؟ پاکستان میلٹ ڈاؤن کی طرف جا رہا ہے؟ آپ کو پتا نہیں تھا کہ دنیا میں بحران ہے؟ آپ کو پتا نہیں تھا؟ ہم انہیں کہتے ہیں ہاں ہمیں پتا تھا، ہم نے یہ نہیں ہے کہ اقتدار کے نشے کے لیے حکومت لی ہے، ہمیں اس بات کا ادراک تھا کہ پاکستان خدا نخواستہ کسی گہری کھائی میں گرنے لگا ہے، اور عمران خان اس کو اسٹیج پہ لے آیا تھا اس لیے کہ پاکستان کے خارجہ تعلقات امریکہ ہو، یورپ ہو، چین ہو، عرب ممالک ہو، فار ایسٹ ہو، ان سارے دوستوں نے پاکستان سے قطع تعلقی کر لی تھی۔ وہ جو ہر وقت کے ٹائم ٹیسٹڈ دوست تھے وہ چھوڑ کے ایک طرف کھڑے ہو گئے تھے۔ فیٹف ہو، آئی ایم ایف ہو،
باقی تمام ادارے پاکستان کا ساتھ دینے سے انکار کر رہے تھے اور پاکستان ایٹ ورج آف ڈیفالٹ تھا. اس وقت بھی عمران خان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ میں اب کیا کروں, میں اس ملک کو سنبھالنے کے لیے کوئی کوششیں کروں, میں اپنا وتیرہ بدل لوں. لیکن عمران خان نے ایک اور ٹرک کھیلنا چاہا اور اس نے چاہا, وہ الیکشن کمیشن پہ حملہ آور ہوا, اس نے پاکستان کی فوج کے ساتھ لڑائی شروع کی اور اس کی خواہش تھی کہ پاکستان کی فوج میں وہ اپنی مرضی کی تبدیلیاں کرے, اپنی مرضی کے لوگوں کو مسلط کرے. وہ الیکشن کمیشن کے چیئرمین اور پورے کمیشن کو تبدیل کر کے اپنی مرضی کے لوگ لے کے آئے, وہ اپنی مرضی کی فہرستیں بنائے, وہ اپنی مرضی کا الیکشن کرا کے پھر 3/4 یا 2/3 اکثریت کے ساتھ وہ پاکستان کے اوپر مسلط ہو, وہ فسطائیت کی وہ تاریخ رقم کرے. یہ رقم ہوتی تو ہم اس کا سیاسی مقابلہ کر لیتے, ہم اس کا انتخابات میں بھی مقابلہ کرتے, اب بھی کریں گے. لیکن میرے ساتھیوں, اگر اس کا یہ ارادہ کامیاب ہو جاتا تو خدا نخواستہ پاکستان ڈیفالٹ کر چکا ہوتا. اور جانتے ہو ڈیفالٹ کے معنی کیا ہیں؟ یہاں بڑے چیمپئن آتے ہیں, بیٹھ کے کہتے ہیں جی کیا فرق پڑتا ہے, دنیا میں بڑے ملک ہیں جو ڈیفالٹ کر گئے. اور بھائی سری لنکا نے ڈیفالٹ کیا, دیکھ لو کیا حال ہے. وہاں تیل کی قیمتیں راتوں رات 3 گنا ہو گئی, کھانے پینے کی اشیاء کی قلت ہے, جابز نہیں ہیں, لوگ مارے مارے پھر رہے ہیں اور عالمی اداروں نے ان پہ قدغنیں لگا دی ہیں. ان کی فوج کی کٹوتیاں ہو رہی ہیں, ان کے دفاعی نظام کے اوپر حرف لگا دیے گئے ہیں. پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جس کے مشرق میں بھی خطرہ ہے, مغرب میں بھی خطرہ ہے. کیا ہم اپنے دفاعی نظام پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اپنے ایٹمی اثاثوں پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس چیزوں پہ جو شہید بھٹو کی دین ہے اس ملک کو, جو پیپلز پارٹی کی دین ہے اس ملک کو, کیا ہم پاکستان کے اس دفاع پہ کمپرومائز کر سکتے ہیں؟ اگر عمران خان کامیاب ہو جاتا, وہ اپنے ارادے پال لیتا, تو خدا نخواستہ اس حالت کا شکار ہوتا. یہ کوئی ماما جی کا داستان ہے؟ دوسری طرف پاکستان کی اکانومی کا کیا حال تھا؟ پاکستان ریکارڈ قرضے, ہمیں تو روز تانے دیتے تھے کہ آپ کے دور میں بڑے قرضے لیے گئے, مسلم لیگ کو بڑے تانے دیتے تھے بڑے قرضے لیے گئے. عمران خان پاکستان کی کل حکومتوں نے اپنے پورے پچھلے 60 سال کی یا 65 سال کی تاریخ میں جتنے قرضے لیے تھے, تم نے 4 سال کے اندر اندر اس کا 70% قرضہ لیا ہے. 20,000 ارب روپے سے زیادہ قرضہ لے کے تم نے پاکستان کے ایک ایک بچے کو آج جس طرح مقروض کیا ہے. آج پاکستان اسی بے بسی کی تصویر ہے. آج ہم بار بار ہمارے چیئرمین جب آئے تو ان کے سامنے کیا چیلنجز تھے؟ ہے کوئی ان جیسا؟ آج ساری دنیا تعریفیں کر رہی ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنی حکمت و دانائی سے اپنے ورثے کے مطابق اپنے نانا اور اپنی والدہ کی اسی خارجہ پالیسی کو لے کے چل کے آج بیٹا میرے بات, آج انہوں نے لوگ تعریفیں کر رہے ہیں, عالمی ادارے تعریفیں کر رہے ہیں کہ بلاول صاحب نے چند ماہ کے اندر اندر پاکستان کی فعال خارجہ پالیسی اپنائی ہے. وہ ممالک جو عمران کے دور میں پاکستان سے ناراض تھے, آج چائنا بھی آپ کے دوبارہ ساتھ کھڑا ہے, آج امریکہ بھی آپ کو سپورٹ کر رہا ہے, آج IMF سے معاہدے بھی دوبارہ تجدید ہو رہے ہیں, آج چائنا اور سعودی عرب بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, آج دبئی بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اور ساری دنیا کے ادارے پاکستان کو سپورٹ کرنے کے لیے ہیں. آج عمران خان, یہ ہم نہیں کہہ رہے, ہم تعریفیں کر رہے ہیں اپنے چیئرمین کی, تو کیا مانے؟ آج ہمارے مخالف تعریفیں کرتے ہیں, ہماری مخالف سیاسی جماعتیں تعریفیں کرتی ہیں. یہ ہمارا ورثہ ہے, یہ ہمیں بتانا ہے کہ یہ ہے وہ نوجوان جو ہمارا مستقبل ہے, جو ہمارے پاس مستقبل کی کنجی ہے. ایسے ہی جیسے اس کا نانا تھا, ایسے ہی جیسے اس کی ماں تھی, ایسے ہی جیسے اس کے باپ کی حکومت تھی. کہتا ہے پاکستان میں وراثتی نظام ہے. یہ بھی ہم پہ بڑے الزام لگتے ہیں کہ جی یہ کیا طریقہ ہے. میڈیا والے بھی دوست بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی بڑی پروگریسو جماعت بنتی ہے,
पीपल्स पार्टी के दौर में बड़ी बातें होती हैं इनकलाब की, लेकिन पीपल्स पार्टी में वरासती निजाम है। वो भाई हमारे यहां वरासती निजाम नहीं है, हमें इक़्तिदार नहीं मिलते। पीपल्स पार्टी को 1970 में भी टूटा हुआ मुल्क मिला था, हारी हुई फौज मिली थी, दुश्मन के कब्जे में इलाके मिले थे। उस वक्त भी हमें एक मायूस कौम मिली थी, उस वक्त भी हमने वो जिम्मेदारी निभाई थी। और उस हारी हुई कौम को, उस हारी हुई फौज को, उस डिमोरलाइज कौम को खड़ा करके 5 साल के अंदर अंदर, 4 साल के बल्कि 4 साल के अंदर अंदर शहीद भुट्टो ने आलम इस्लाम में और पूरी दुनिया में उस पाकिस्तान जिसको कहा जा रहा था अब ये बचेगा कि नहीं, उसको दुनिया के सामने एक मजबूत और ताकतवर मुल्क के तौर पर खड़ा किया। उसने मुसलमानों की लीडरशिप फराहम की। ये था शहीद भुट्टो का फलसफा। आज हमारे सामने फिर वही चैलेंज है। बीबी शहीद की गवर्नमेंट आती है, हमें क्या मिला था? इक़्तिदार मिला था? नहीं। उस वक्त भी हमें दहशतगर्दी मिली थी, उस वक्त भी हमें तालिबान मिले थे, उस वक्त भी हमें क्लशनकोफ कल्चर मिला था, उस वक्त भी हमें हेरोइन का कल्चर मिला था, उस वक्त भी एक बर्बाद पाकिस्तान की सोसाइटी मिली थी। और हमने बावजूद साजिशों के, बावजूद हमारे खिलाफ सियासी और दीगर साजिशों के, अदालती साजिशों के 1.5 साल का अरसा बीबी शहीद को मिला, फिर 2.5 साल का अरसा मिला। आओ हम आज भी चैलेंज से कहते हैं, हमारे भी तकरीबन 4 साल बनते हैं। आओ इमरान खान हमारे साथ एक एक दिन का हिसाब करो, बीबी शहीद के 4 साल और तुम्हारे 4 साल, हम बताएंगे तुम्हें पीपल्स पार्टी ने क्या किया है। हम पाकिस्तान को संभाल के सीधा करते हैं। ये दोबारा पाकिस्तान को पिछाड़ने की कोशिश, ये हमें नहीं पिछाड़ते, ये हमें नहीं तोड़ते, ये पीपल्स पार्टी को कमजोर नहीं करते, ये इस मुल्क को कमजोर करते हैं। ये मिसाल है, ये तारीख है। इस मुल्क में जब जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई है, पीपल्स पार्टी ने आइन मजबूत किया, वफाक मजबूत किया, सूबों को हकूक दिए, नौजवानों को रोजगार दिए, बेहतर खारजा पॉलिसी दी। इस मुल्क के ताजरों ने पैसे कमाए, इस मुल्क के नौजवानों ने रोजगार कमाए, इस मुल्क के मुलाजमों को तहफ़्फ़ुज़ें मिली। ये किसके दौर में हुआ? दिफा मजबूत हुआ तो हमारे दौर में। इसी तरह मैं बात मुख्तसर कर लूं, बड़ी देर से आप बैठे हैं, ये तो वो दास्तानें हैं, हम दिनों खड़े रहे, बातें नहीं खत्म होंगी। लेकिन मेरे साथियों, उन 2 अदवार के बाद फिर भुट्टो शहीद के नवासे का दौर आता है। आसिफ जरदारी साहब को क्या पाकिस्तान मिला था? परवेज मुशर्रफ वाला पाकिस्तान? क्या पाकिस्तान था? कश्मीर के ऊपर समझौता वो करे, इल्जाम हम पे, पाकिस्तान को हमारे साथी छोड़ जाएं, पाकिस्तान जरी मुल्क होते हुए बाहर से अजनास दरामद कर रहा हो, गंदम है तो बाहर से आए, चीनी है तो बाहर से आए, प्याज है तो बाहर से आए। वो काहे का जरी मुल्क रह गए थे? पाकिस्तान का आलमी वकार खत्म था और लोग, फिर हमें एक चैलेंज था, पाकिस्तान मिला। फिर आसिफ जरदारी साहब ने अपनी हिकमत से सी पैक का आगाज किया, ईरान के साथ गैस पाइपलाइन के मुआहदे किए, और हमने सिर्फ बातें नहीं की, हमने सिर्फ नारे नहीं मारे, बल्कि हमने अमलन वो मुआहदे भी किए, उन इदारों पे काम भी किया। और उसके बाद इमरान खान तुम्हारी हुकूमत आती है, तुम पाकिस्तान को जिन बहरानों का शिकार करके जाते हो, आज फिर ये इत्तेहादी हुकूमत, जनाब बिलावल भुट्टो साहब जिसके वजीर खारजा हैं, पीपल्स पार्टी जिसका अहम हिस्सा है, नौजवानों हमें इस बात का इदराक है, इस हुकूमत में रहना आपके लिए कोई बड़ा अट्रैक्टिव काम नहीं है। पार्टी जिसका अहम हिस्सा है, नौजवानों हमें इस बात का इदराक है, इस हुकूमत में रहना आपके लिए कोई बड़ा अट्रैक्टिव काम नहीं है। आपको मुख्तलिफ अजला में शिकायतें, मुख्तलिफ जगह पे पीपल्स पार्टी के कारकुनों को शिकायतें, लेकिन हम एक इत्तेहादी हुकूमत का हिस्सा है, हम अपनी मुसीबतें झील लेंगे। हमने मार्शल लॉ भी तो देखे हैं ना, हम ज़ियाउल हक के दौर में भी तो जिंदा रहे ना, हम परवेज मुशर्रफ के दौर में भी तो जिंदा रहे ना, हम फिर जी लेंगे। लेकिन हमें इस मुल्क को बचाना है। अगर दोबारा इसकी साजिशें कामयाब होती हैं तो अल्लाह ना करे, आज जिन बहरानों में इमरान खान तुमने पाकिस्तान को छोड़ा है,
آج دیکھیں، آج اداروں کا اداروں کے ساتھ ٹکراؤ ہے. آج عدالتوں کے اندر ہونے والے فیصلے، اس کے اوپر صرف ہم ہی نہیں، ہم تو شاکی تھے ہی. ہمارے تو قتل کیے سپریم کورٹ نے، ہمارے تو شہید قائد کے قتل کے بعد آج تک ہم سپریم کورٹ سے یہی کہتے ہیں، حضور ہم کسی جج کو اس کی سزا نہیں دینا چاہتے، ہم کسی قبر پہ درے نہیں مارنا چاہتے، لیکن ہم تاریخ کو درست کرنا چاہتے ہیں، ریکارڈ درست کرنا چاہتے ہیں. ہمیں تو انصاف نہیں ملتا، لیکن عمران خان کے لیے دن میں 4 دفعہ رات بھر کو عدالتیں لگتی ہیں اور اس کو انصاف ملتے ہیں. لیکن آج اگر ہمارا یہ حال کیا تو ذرا غور کرو، آج پاکستان کا چیلنج کیا ہے؟ آج فوج کے ساتھ لڑائی شروع کی کس نے؟ عمران خان تم نے. آج تم کہتے ہو کہ میں نے اسمبلیاں توڑی جنرل باجوہ کے کہنے پہ. تمہارا اپنا دماغ اس کا مطلب ہے کام نہیں کرتا تھا. تم کاہے کے لیڈر ہو؟ کیا ویژن ہے؟ وہ پی ٹی آئی کے نوجوانوں سے پوچھو تو صحیح نا. نہ تم حکومت بنا سکتے ہو، وہ بھی کوئی بنا کے دے. نہ حکومت چلا سکتے ہو، وہ بھی کوئی چلا کے دے. نہ حکومت گرا سکتے ہو، وہ بھی کوئی گرا کے دے. تم ہو کیا؟ آج سوال یہ ہے کہ پاکستان کو جو آج چیلنج ہے، آج اگر عدالت میں یہ مسئلہ بنا ہے، یہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں نہ توڑتا تو آج پاکستان میں یہ آئینی کرائسس نہ پیدا ہوتا، یہ عدالتی بحران نہ ہوتا. عمران خان تم نے تو پاکستان کو پہلے ہی بڑے بحران دیے تھے، یہی مہربانی کر دیتے. لیکن اس کے حل کے لیے بھی آج تو سب کہہ رہے ہیں نا، ساری جماعتیں، سارا میڈیا، سارے اس ملک کے دانشور کہہ رہے ہیں کہ ڈائیلاگ ہونا چاہیے. کون ہے جس نے ڈائیلاگ کیا؟ کون ہے جس نے ڈائیلاگ کی آواز دی؟ کون ہے جس کا ورثہ ڈائیلاگ ہے؟ بلاول بھٹو زرداری ہے جس کا ورثہ ڈائیلاگ ہے. آصف علی زرداری ہے جس کا ورثہ ڈائیلاگ ہے، جس کا ویژن ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے اندر ڈیبیٹ کی، بحث کی، اور یہ عدالت تو بہت بعد میں آئی، بہت بعد میں کمپٹیشن کرائی گئی، جس کے نتیجے میں ڈائیلاگ کی باتیں ہوئیں. پیپلز پارٹی کی قیادت نے تو، ویسے تو جب عمران کی حکومت آئی تھی تب بھی میرے چیئرمین نے کہا تھا کہ عمران خان قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں پاکستان کے مسائل کے حل کے لیے، اقتدار شیئر کرنے کے لیے نہیں. اس کے جواب میں بھی تم نے گالیاں دی. زرداری صاحب نے بھی کہا، یہ حکومت آئی ہم نے پھر کہا عمران خان آؤ، اپنی اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو کے، تم نے مقدمات بنائے ہم جھیلیں گے، تم نے عدالتیں لگائی ہم جھیلیں گے، تم نے ہماری توہین کی ہم جھیلیں گے. لیکن آؤ پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کے لیے اجتماعی سوچ کے تحت چلتے ہیں. آپ نے پھر گالیاں دی. آج بھی جب مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ میں ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتا تو وہ سیاسی ڈائیلاگ کی بات نہیں کر رہے. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ سیاسی زیرت رہنما ہیں. وہ بالکل یہ نہیں کہہ رہے کہ میں ڈائیلاگ نہیں چاہتا. وہ کہتے ہیں میں اس شخص کے ساتھ ڈائیلاگ نہیں کرنا چاہتا. ہم نے ان سے بھی کہا کہ مولانا ہمیں بھی بڑے دکھ ہیں، ہماری بھی بہنوں کو، ہماری بھی ماں کو، ہماری بھی قیادتوں کو سالوں جیلوں میں رکھا گیا، ہمیں بھی روز گالیاں دی گئیں. لیکن اگر یہ ہمارا ورثہ ہے، یہ ان کو پیغام دو نوجوانوں جو تمہیں کہتے ہیں کہ وراثتی نظام ہے، انہیں بتاؤ یہ ورثہ ہے، ہمیں ذمہ داری ملتی ہے، ہمیں حکومتی تاج نہیں ملتے. اور ہے کوئی اور جو آگے یہ ذمہ داری اٹھائے؟ ہے کوئی اور جو اپنے سر کو آ کے پیش کرے کہ آؤ میرا سر بھی لینا ہے تو لے لو، لیکن میں اس ملک کو بچانا چاہتا ہوں؟ یہ ہے بلاول بھٹو کا ورثہ، یہ ہے اس کی وراثت. ہے کسی میں اور ہمت؟ ہے کسی میں اور دعویٰ؟ اور خان صاحب ہم تو جدوجہد والے ہیں، ہم جادو ٹونے والے نہیں ہیں. ہم تو محنت کرنے والے ہیں. ہم کوئی چیلوں کبوں کو گوشت کھلا کے جادو ٹونے سے ملک چلانے والے نہیں ہیں. اس لیے کہ جادو ٹونے والے ڈرامے ہماری زندگیوں میں بھی بہت ہوتے ہیں. ہمارے لیڈر کا ایک ہی فیصلہ ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے جانے کے لیے آج بھی اس ڈائیلاگ کے عمل کا آغاز جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کیا. پاکستان پیپلز پارٹی نے
सारी सियासी जमातों से डायलॉग का आगाज किया। हम चाहते थे कि हम बड़ी हार्ड लाइंस हैं, हम अपनी इत्तेहादी जमातों को इस बात पे कायल कर लें, उनको पहले राजी कर लें और फिर खान साहब से बात करेंगे। हमें पता था कि इन्होंने क्या करना है, लेकिन कुछ लोग जल्दी में थे, उन्हें शायद और जल्दियां हैं, उन्हें इंतखाब की भी जल्दियां हैं। और हमें पता है कि आपको सिर्फ पंजाब में इंतखाब की जल्दियां हैं, आपको पाकिस्तान में इंतखाब की जल्दियां नहीं हैं। 90 दिन सिर्फ पंजाब के लिए नहीं है, 90 दिन तो खैबर पख्तूनख्वा के लिए भी हैं। उसका तो कभी जिक्र नहीं हुआ, वहां तो कभी कानून नहीं बोला, वहां तो कभी सुओ मोटो नहीं हुए, छोटो मोटो कभी वहां नहीं हुए। लेकिन हमने फिर भी, हमें अदालतों से बहुत गिले, हमें अदालत ने बुलाया, हम फिर अदालत में गए। सवाल उठा कि आप क्यों गए हो, इस अदालत के पास क्यों गए हो जिस पे एतराज उठाते हो। हम इसलिए गए कि हम अपने भुट्टो शहीद के कत्ल के बाद भी इन्हीं अदालतों में गए, कहीं और तो नहीं जाना ना, हिंदुस्तान की अदालतों के पास तो नहीं जाना, बरतानवी अदालतों के पास तो नहीं जाना, इन्हीं अदालतों को दुरुस्त करके इन्हीं से इंसाफ लेना है। और इंशाअल्लाह ताला अगर हमने 18वीं तरमीम की थी, अब हमारे दोस्तों को भी इस बात का इदराक हो गया कि जो पीपल्स पार्टी ने किया था उसको 19वीं तरमीम में अंडू नहीं होना चाहिए था। अगर वो ना होता, अगर हमारी अदालती तारीख दुरुस्त करने के लिए अदालती तकर्रियां बेहतर हो जाती तो पाकिस्तान आज इन हालात का शिकार ना होता। नौजवानों, आज आपका चेयरमैन दिन रात भाग रहा है, उसकी एक टांग चाइना होती है, दूसरी अमेरिका, एक टांग उसकी सऊदीया होती है, तीसरी पाकिस्तान में, ऐसे ही वो हर वक्त भाग रहा है और अपनी सेहत को, अपनी सारी जिंदगी उसने झोंकी हुई है। ये कोई आसान काम था जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के लिए कि वो एक जमात के चेयरमैन होते हुए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होते हुए एक इत्तेहादी हुकूमत में वजीर बने। इस पर बड़ी बहस हुई, लेकिन उन्होंने ये जिम्मेदारी कबूल की। हमने कहा जनाब चेयरमैन, हमें या ये जिम्मेदारी उठाएं या हमें बताएं इस वक्त की सारी क़यादतों में कौन है जो ये जिम्मेदारी उठा सकता है। हमारे पास और कोई नहीं, उन्होंने ही आके इस जिम्मेदारी को निभाया है और हमारी कोशिश आज भी यही है। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को इन बहरानों से निकालने के लिए पीपल्स पार्टी ने ही आगे बढ़ना है। मुझे इस बात की खुशी है कि शर्जील इनाम मेमन साहब ने जो अपनी गुफ्तगू में बहुत खूबसूरत बात की, हम झूठ बेचने वाले नहीं हैं। हमारा माजी बेटा और नौजवान, हेलो गप्पे बाहर, हमारा माजी सदाकत है, हमारा हाल सदाकत है, हमारा मुस्तकबिल का ख्वाब सदाकत है। हमने झूठ की सियासत नहीं बेचनी, ना हमारा माजी है, ना आज है, ना मुस्तकबिल है। सो हमें हकायक लोगों तक पहुंचाने हैं। और नौजवानों, अब हूं इमरानिए भी जड़े ने ना टिड्डू रज्जे ने, उन्होंने भी पता है कि जिन्होंने सब तो बड़ा डाकू कहता है ਉਹਨੂੰ पंजाब का सदर बना के इमरान खान दसते सही तू किहड़े इंसाफ दी गल्लां करना है। वो दसो तो पुछो तो सही ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। वो कहते हो विरासती निजाम पीपल्स पार्टी का, शाह महमूद के हल्के तो पुत्र को टिकट ना देंदे हो, ਉਹਦੀ ਧੀ ਨੂੰ टिकट ना देंदे हो। वो बाकी हल्कों के ਕਿਹੜਾ MLA MP है जिन्हें अपनी औलाद को टिकट नहीं दवाया। ये विरासती सियासत नहीं। तैनूं पीपल्स पार्टी नजर आती है, वो पीपल्स पार्टी ते कुर्बानियां की तारीख है। सानू किसी फुलों के ताज नहीं पवाए, असी है सूली ने, सूलियां ने, जिम्मेदारियां ने, ये कंडियां के ताज ने। साडी हर नस्ल ने इन्हू जिम्मेदारी नाल अपने सिर पर रखा है और इज्जत नाल इन्हू निभाया है। इंशाअल्लाह ताला यही चिराग जलेंगे तो रोशनी होगी और कोई रास्ता नहीं है। तो हमें गालियों के जवाब में बेटा एक आखिरी बात याद रखो, जब गाली वो देता है जिसके पास आर्गुमेंट खत्म हो जाता है, बदतमीजी वो करता है, मुक्का वो मारता है जिसके पास गुफ्तगू करनी खत्म हो जाती है। और पीपल्स पार्टी के पास न आज गुफ्तगू खत्म है, न कल गुफ्तगू खत्म है। हमने बर्दाश्त और तहम्मुल से हकायक कौम के सामने रखने हैं। अपने पढ़े लिखे नौजवान साथियों, बच्चे बच्चियों, ख़वातीन हजरात को इसके सहार से
اور اس کے وہ جو جادو ہے اس سے باہر نکالنا ہے. اس لیے کہ جو ہیجان پیدا ہوا ہے قوم میں، ہیجان کے عالم میں عقل اور منطق ایک طرف رکھ دی جاتی ہے، صرف جذبات حاوی ہو جاتے ہیں. ہم نے عقل و منطق کے ساتھ، ہم نے اسلوب کے ساتھ، ہم نے تہذیب کے ساتھ، ہم نے حقائق قوم کے سامنے رکھنے ہیں. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آج گلی گلی، آج کریا کریا ہر جگہ یہ بات ہو رہی ہے کہ آئین کی حکمرانی کی بات ہو تو پیپلز پارٹی، رول آف لا کی بات ہو تو پیپلز پارٹی، بہتر خارجہ پالیسی کی بات ہو تو پیپلز پارٹی. آصف زرداری صاحب ہوں تو وہ قوم کو اپنی بزرگانہ شفقت اور اپنے تجربے سے، اور اگر بلاول بھٹو زرداری ہوں تو وہ اپنے ورثے، اپنے انٹلیکٹ، اپنی عقل کی بنیاد پہ اور اپنے جذبوں سے اس ملک کو اس بحرانوں سے نکالنے کا راستہ دے رہے ہیں. یہی راستہ ہے. میں پھر شرجیل صاحب، میں آپ سب کا نام نہیں لے سکتا. آپ سے پہلے جب آپ نے یہ کام شروع کیا تو ہمارا سوشل میڈیا ونگ بڑا چھوٹا سا تھا، چند لوگوں پہ مشتمل تھا، والنٹیئرز تھے، آج بھی والنٹیئرز ہیں. لیکن میں ان کو بھی داد دینا چاہتا ہوں کہ مشکل ترین حالات میں، بے سر و سامانی میں، ان بچے بچیوں نے، نوجوانوں نے بڑی محنت کے ساتھ ہماری اس محاذ کو سنبھالا ہے. اب آپ آئے ہیں، آپ نے ایک نیا جہان کھولا ہے، آپ نے ہم سب کو مجتمع کیا ہے. انشاءاللہ ہم ایک ایک جماعت کے ایک ایک پروپیگنڈے کا مقابلہ کریں گے. میں ان سب نوجوانوں کو بھی مبارکباد دیتا ہوں، شاباش کہتا ہوں. آپ کی ٹیم کا شکریہ ادا کرتا ہوں، قیادت کا شکریہ ادا کرتا ہوں. رانا صاحب آپ کا شکریہ، حسن مرتضیٰ صاحب آپ کا شکریہ. آپ تو ہمیشہ چیئرمین سے لڑتے تھے کہ جناب اپنی میڈیا ٹیم کو ٹھیک کریں. یہی ہمارا کام تھا. میں آپ سب کو اس دعا کے ساتھ کہ ہم نے اپنے چیئرمین کے اقتدار کے لیے کام نہیں کرنا. ہماری منزل شہید بھٹو کے نواسے بلاول بھٹو کو اقتدار میں لانا نہیں ہے. ہماری منزل اس ملک کو ان بحرانوں سے نکالنا ہے، اور وہ صرف ایک شخص نکال سکتا ہے. وہ آئے گا. اس کی ماں آئی تھی تو اس نے بحرانوں سے نکالا تھا، اس کا نانا آیا تھا تو اس نے بحرانوں سے نکالا تھا، اس کا باپ آیا تھا تو اس نے بحرانوں سے نکالا تھا. آج بلاول آئے گا تو بحرانوں سے نکالے گا. اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بلاول کو اقتدار میں لانا ہے. آپ سب کا بہت شکریہ، بہت مہربانی. ہمیشہ جیتے رہیے، خوش رہیے، سچ بولیے اور سچ کے ساتھ کھڑے رہیے. بہت شکریہ.